خاندان کے بڑے لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے ساری ضرورت کی چیزیں دے دی ہیں، آپ کا سگا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، وہ بھائی مالداری میں، تعلیم میں، گھر کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے آپ کے برابر نہیں ہے، کبھی آپ نے اپنے خاندان کے اس بھائی سے پوچھا جس کا چولہا نہیں جلتا ہے؟ اپنے چچا زاد بھائی کی کبھی خبر لی جو صبح میں مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو شام میں اس کے گھر کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی ہے؟ اے بزرگو، تمہارا بھائی اور تم دیکھو کتنے فاصلے ہیں، کتنی دوریاں ہیں۔ اللہ کی قسم اس ہندوستان کے مسلمانوں پر 20 کروڑ کی طویل لمبی آبادی پر اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا شکنجہ کسا ہے، اگر آپ کے پاؤں سے زمین کھسکی ہے، اگر اللہ نے آپ کی 900 800 700 سالہ حکومت چھینا ہے، حاکم سے محکوم کیا ہے، بادشاہ سے فقیر بنایا ہے، کبھی آپ شہریت کے ذمہ دار تھے۔ اے مسلمانوں، آج شہریت کی کشتوڑے کٹائی لے کر اور اپنی یہاں رعایت سرٹیفکیٹ لینے کے لیے تم دوسروں کے گھر پر مجبور، مقہور، مظلوم بن کر کھڑے ہو۔ یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ممبئی سے صاحب کا کال آتا ہے، کہتا ہے مجاہد حسین حبیبی صاحب، میں آپ کو یوٹیوب پر سنا کرتا ہوں اور آپ بہار کے دو بچی جس کی عمر 12 سال ہے اور ایک بچی کی عمر 13 سال ہے، ایک غیر مسلم لڑکا یہ دونوں لڑکی کو بھگا کے لے آیا اور 1 مہینے سے اسے رکھا ہوا ہے اور پورا گینگ ان کے ساتھ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کے دیار کا وہ لڑکا تھا، کاروبار سے جڑا ہوا ہے، اس لڑکے نے ہم کو آدھار کارڈ میسج کیا، پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو تھی میرے دوست وہ چمپارن کے رہنے والی۔ میں وہاں پروگرام کرنے گیا تھا، وہاں فون لگایا، امام صاحب سے بات ہوئی، میں نے پتہ لگایا کہ اس کی لڑکی ہے، تو ان کے والد سے جب بات ہوئی تو کہا 1 مہینے سے میری بیٹی غائب ہے مولانا، کہاں ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، جب میں نے ان سے پوچھا بھاگنے کا سبب تو دوستو ہوشیار ہو جائیے، جو اینڈرائیڈ موبائل اپنی وائف کو اور اپنی بچیوں کو دیتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ آن لائن میری بیٹی لوڈو کھیلتی ہے اور یہ معاملہ بنا ہوا۔ میرے دوستوں بڑی مشکل کے ساتھ بہار پولیس، پھر وہاں مہاراشٹر کی پولیس، اس کے ساتھ پورا کام ہونے کے بعد اس لڑکی کی گرفتاری اور پھر وہ بچی کو سونپا گیا۔ بھائی اگر مقابل ہے کیسی، دوست جنگ کے میدان میں مرغوب کیسی، اپنے گھر کی دیوار میں خود تو نے کیے سراغ، آپ کوئی جھانک رہا ہے تو شکایت ہے۔ یہ میرے دوستوں یہ اصلاح معاشرہ کا پیغام اسی لیے ہوا کرتا تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں پھیلی ہیں انہیں ہم اصلاح کر سکیں۔ میرے دوستوں مسئلہ کون سا تھا، کون سی مجبوری تھی، مسئلہ کون سا تھا، کون سی مجبوری تھی؟ بھائی بیٹھے تھے بہن گھر سے اکیلے، اگر آپ نے نظر کو ٹائٹ نہیں کیے، ماحول کو کبھی اپنے بچوں کو موبائل کو دیکھا کریں، کبھی رات کی تاریکی 2 بجے کے بعد اپنے وائف کے موبائل کو بھی چیک کیا کریں، ورنہ وہ 7 بچے کی ماں ہو گئی تو یہ مت سمجھیے کہ میری بیوی ہے، وہ ابھی بھی راہ فرار اختیار کر سکتی ہے۔ یہ اینڈرائیڈ موبائل ہمارے لیے بہت اچھا بھی ہے اور بہت نقصاندہ بھی ہے۔ میں مولانا تقدیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو نفس پہ ہاتھ رکھا ہے، کلیجے ہلا دینے والے واقعات نظروں کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ اب آئیے ایک ایسے قابل مقرر تک پہنچنے کی میں جسارت کر رہا ہوں، جرأت کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں امارت شریعہ کے معاون ناظم بھی ہے، باصلاحیت بارود آواز بھی، میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا احمد حسین صاحب قاسمی مدنی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. محترم سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، گاؤں کے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، موجودہ وقت جلسہ اور اجلاس کا نہیں ہے. اگر جلسہ اور اجلاس ہو تو بہت بامقصد ہو. آپ حضرات اور ہم لوگ جس عہد میں جی رہے ہیں، اس عہد کی لکیروں کو پڑھیے. حالات جو کہہ رہے ہیں انہیں سنیے اور انہیں دلوں میں جگہ دیجیے. جو کچھ پیش آ رہے ہیں اور جو کچھ پیش آنے والا ہے، ذرا اس کا مطالعہ کیجیے. اس سے پہلے کہ حالات اور خراب ہوں، حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اپنے حصے کے کام کیجیے. بزرگوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی ایک ساتھ اور بعض جگہوں پر حکمت کی تقاضے کے مطابق الگ الگ بھی مخاطب فرمایا ہے. یاد رکھیے، کل اس بہار کے اندر حکومت کسی اور پارٹی کی تھی، آج حکومت کسی اور پارٹی کی ہے. آج سے سالہ سال پہلے اس ملک میں حکومت مسلمانوں کی تھی، آج یہاں حکومت کسی اور کی ہے. آج آپ کے مدرسے ہیں، آج آپ کے مکاتب چل رہے ہیں، آپ شان سے جلسے کرا رہے ہیں اور علماء سے واعظ و نصیحت سماعت کر رہے ہیں. حالات یکساں نہیں رہتے ہیں. یاد رکھیے، یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ہے. اس سے پہلے کہ آپ اور آپ کے نوجوان مرد و عورت کسی کام کے کرنے کی پوزیشن میں نہ رہیں. یہ جو نوجوان ہیں مٹھی بھر جو اس بھگوتی پور میں کھڑے ہوئے ہیں، بھگوتی پور کے بزرگوں سے میں مخاطب ہوں، یہاں کے دوسرے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، یہاں کی عفت مآب اور عزت کی دیوی محترم اور معزز ماؤں سے مخاطب ہوں کہ ان نوجوانوں کا ساتھ دیجیے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے کاموں میں آپ دست و بازو بنیے، ان کے مددگار ثابت ہوئیے. اور یاد رکھیے کہ اگر آج آپ نے کرنے کے کام نہ کیے اور وہ جو لوگ اٹھے ہیں کاموں کے لیے، اگر ان کے کاموں میں آپ نے مدد کر کے ان کا حوصلہ نہ بڑھایا تو یاد رکھیے کل کہیں ایسے حالات نہ پیدا ہوں کہ پھر آپ کی لاشیں تڑپ رہی ہوں، آپ کی عزت تار ہو رہی ہو اور کوئی کفن لے کر آپ کی لاش کو اڑانے والا بھی نہ ہو. یہ جو عمارت شریعہ کے ذمہ داران سرزمین بھگوتی پور پر حاضر ہیں، یہ عمارت شریعہ بھی دراصل وہی کام کرتی ہے اور 100 سالوں سے متواتر اور مسلسل ان کاموں کو انجام دے رہی ہے جن کاموں کے کرنے کے لیے نوجوان کا جوشیلا خون جوش مارا اور یہ نوجوان بیدار ہوئے. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت سے پہلے
حلف الفضول کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ مکہ کے اندر کچھ واقعات ہوئے جس کے پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز پر لبیک کہا، اور علماء جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ وہ واقعہ جو میری نبوت و رسالت سے پہلے مکہ میں رونما ہوا، شاید کہ کچھ مہمان آئے اور انہوں نے مدد کی آواز لگائی اور ایک گھر پر چند لوگ اکٹھا ہوئے اور ان لوگوں نے عہد لیا کہ مکے میں اگر کوئی شخص جو بے یار و مددگار ہوگا تو اس کی مدد کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھیں گے، اس کی مدد کے لیے ہمارے قدم چلیں گے، اس کی مدد کے لیے ہمارا دل دھڑکے گا، اس کی مدد کے لیے ہم چند لوگ ہمیشہ خواہ رات ہو یا دن ہو کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رشک کی نگاہوں سے نبوت و رسالت کے بعد بھی اس حلف الفضول واقعے کو یاد کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور اس آیت کے بعد ایک عظیم الشان آیت ہے۔ ان دونوں آیت کے بارے میں دو باتیں بتاؤں گا اور میری گفتگو ختم ہوگی۔ یہ جو بعد والی آیت ہے، اس بعد والی آیت کے اندر مسلمانوں کو روزے، نماز اور وہ چیزیں جن پر آپ اپنے مسجد کے ائمہ کرام سے، اپنے علاقے کے واعظین اور خطبہ سے تقریریں سنتے ہیں، دراصل اس آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ میں بڑے ہی صاف انداز میں آج کا جو مجمع ہے، آج جو علماء، خواص اور عوام ہیں، ان تمام سے میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ نماز پر تقریریں ہونی چاہیے، زکوٰۃ پہ تقریریں ہوں بہت بہتر ہے، اور اس طرح سے دوسرے عناوین اور موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے۔ مگر جتنی تقریریں نماز پر ہوئی، روزہ پر ہوئی اور زکوٰۃ اور حج پر ہوئی، میرے خیال سے علماء کرام نے اس امت کی وہ بنیادی ذمہ داری جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے کی آیت میں کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اے میری امت، اے ایمان والے مرد اور اے ایمان والی عورت، اے ایمان والے جوانوں، اے ایمان والے بوڑھے اور بزرگوں، اے ایمان لانے والے ہر وہ شخص جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ پر مشتمل آیتیں 600 سے لے کر کم و بیش 700 750 آیتیں ہیں، مگر قرآن کریم کی اس آیت پر بھی علماء کرام جمعہ کے دن خطاب فرمائے اور اس سوئی ہوئی امت کو، اس امت کو جس امت نے اپنے زندگی کا دستور اور اپنی زندگی کا منشور اور اپنی زندگی کا نصب العین اور فرض منصبی کو بھلا دیا ہے، مجھے آج اس ہندوستان کے اندر وہ قوم جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے، وہ قوم جس کے پاس نبی رحمت للعالمین نہیں ہے، وہ قوم جس کے پاس مسلمانوں جیسا قبلہ و کعبہ نہیں ہے، وہ قوم جس کے پاس وحی ربانی کی روشنی نہیں ہے، وہ قوم جس کا تعلق عرش اعظم سے نہیں ہے، رب العالمین اور ساری کائنات کے پروردگار سے نہیں ہے۔ آج اس قوم کے یہاں زندگی کے منصوبے ہیں، آج اس قوم کے یہاں اجتماعیت ہے، آج اس قوم کے یہاں سیاست کے لیے منصوبہ بندیاں ہیں، آج اس قوم کے بوڑھے بھی باشعور ہیں اور بیدار ہیں، اس کے نوجوان بھی جھٹکے لگا کر اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ اوپر کی سطح سے لے کر نیچے کی سطح تک ماشاءاللہ بھائیو آپ کو رشک آنا چاہیے کہ وہ کام جو کام آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے متوالوں کو کرنا چاہیے۔ آج برادران وطن کے نوجوان کر رہے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں وفعلوا الخیر کا کام لے کر یہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہاری آبادی اس ملک کے اندر 20 کروڑ سے متجاوز ہے، تم مسجد
بنا رہے ہو، مدرسے تعمیر کر رہے ہو، مکتب کا نظام چلا رہے ہو، جلسے جلوس کر رہے ہو، بڑے سے بڑے کام تم اپنے شعور کے مطابق انجام دیتے ہو، مگر اس ملک کی ایک چھوٹی سی آبادی ہے جسے آپ سکھ برادری کے نام سے جانتے ہیں۔ گرمی کا زمانہ ہے، جون کا مہینہ ہے، جولائی کی تپتپاتی ہوئی گرمی ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے۔ آپ جب ریلوے اسٹیشن سے گزریں گے تو آپ سکھ برادری کے نوجوانوں کو دیکھیں گے کہ ایک بڑا سا مٹکا ہے اور پانی سے تر ہے، اوپر لال کپڑا بچھا ہوا ہے، اور جو گزرنے والے ہیں ان کو وہ پانی پلا رہے ہیں۔ یہ ریلوے اسٹیشن کا منظر ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس ملک میں داعی امت ہو، نبوت و مقامت کی اس اہمیت اور اس فضیلت کو تم جانتے ہو جو اللہ کے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو دیا، حضرات صحابہ نے حضرات تابعین کو دیا، حضرات تابعین نے تبع تابعین کو دیا، نسل بعد نسل۔ یہ پیغام اور یہ ابدی پیغام، یہ انسانیت کا پیغام، یہ بھائی چارگی کا پیغام، یہ اخوت کا میسج اور یہ انسانی مساوات کا اہم ترین میسج۔ اے مسلمانوں، تمہاری کتاب ہدایت کے اندر ہے، تمہارے نبی کے اخلاق کے اندر ہے، تمہارے دین کے اندر ہے، تمہارے علماء کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تم کیوں نہیں سبیل لگاتے؟ تم خیر کے کام کیوں انجام نہیں دیتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، دو باتیں میں بیان کروں گا۔ ہمارے اور ہم تمام کے مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا نمونہ اسلاف حضرت مولانا صفی الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جن کی صدارت میں آج کا یہ جلسہ بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر ملت پر، اس پورے علاقے پر، ہم تمام خدام دین ملت پر باقی رکھے۔ بھائیو سماعت فرمائیے، دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں جو آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، اللہ کے سامنے جھکو، واسجدوا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھو اور سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اے ایمان والو، اپنے پروردگار کی بندگی اختیار کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو عبادت کی چیزیں ہیں، وافعلوا الخیر، اے میرے بندو، اے میرے اوپر ایمان لانے والوں، عبادت بھی تمہیں انجام دینی ہے، عبادت بھی تمہیں کرنی ہے۔ تم میرے سامنے جھکو گے، رکوع بھی کرو گے، سجدے بھی کرو گے، عبادت کے جتنے فریضے ہیں انہیں بھی انجام دو گے، مگر یاد رکھو میں نے تمہیں قیامت تک کے لیے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، پوری نوع انسانیت کے لیے تمہیں میں نے منتخب کیا ہے۔ تمہیں ایک اور کام دے رہا ہوں، وافعلوا الخیر، خیر کے کام کرتے رہنا، بھلائی کے کام کرتے رہنا، بہبودی کے کام کرتے رہنا، انسانوں کی مدد کرتے رہنا۔ وہ سارے کام جس سے کسی انسان کو مدد ملے، جس سے کسی بے سہارا کو سہارا ملے، جس سے کسی کی آنکھوں کا آنسو بھائی پوچھا جا سکے، کسی غریب کی مدد کی جا سکے، بیوہ کا سہارا، یتیموں کی کفالت، مجبوروں کی مدد۔ سماج میں دیکھیے، اپنے پڑوسی سے لے کر خاندان سے لے کر دور تک چلے جائیے، یہ بھگوتی پور بستی ہے، یہاں بیوہ بھی ہے، یہ بھگوتی پور بستی ہے، یہاں یتیم بچے بھی ہیں، یہ بھگوتی پور بستی ہے، یہاں محتاج بھی ہے، یہ بھگوتی پور بستی ہے، یہاں وہ نوجوان بچے بھی ہیں جس کا باپ تھوڑا سا کماتا ہے، اس کی بیٹی کی عمر 25 سال سے متجاوز ہو گئی، 30 سال سے زیادہ ہو گئی، اس بچی کی ڈولی اور اس کا نکاح کون کرے گا؟ اس بچی کے جہیز کے سامان مہیا کون کرے گا؟ وہ جو یتیم بچہ ہے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ کون پھیرے گا؟ وہ جو پریشان حال پڑوسی ہے اس کی مدد کون کرے گا؟ اے خاندان کے مالداروں، اے خاندان کے رئیسوں، اے خاندان کے اونچے لوگوں، تم خاندان میں پڑھ لیے، لکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے۔ میں بھگوتی پور کے ان خاندان کے بڑے لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر
آپ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے ساری ضرورت کی چیزیں دے دی ہیں، آپ کا سگا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، وہ بھائی مالداری میں، تعلیم میں، گھر کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے آپ کے برابر نہیں ہے، کبھی آپ نے اپنے خاندان کے اس بھائی سے پوچھا جس کا چولہا نہیں جلتا ہے؟ اپنے چچا زاد بھائی کی کبھی خبر لی جو صبح میں مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو شام میں اس کے گھر کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی ہے؟ اے بزرگو، تمہارا بھائی اور تم دیکھو کتنے فاصلے ہیں، کتنی دوریاں ہیں۔ اللہ کی قسم اس ہندوستان کے مسلمانوں پر 20 کروڑ کی طویل لمبی آبادی پر اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا شکنجہ کسا ہے، اگر آپ کے پاؤں سے زمین کھسکی ہے، اگر اللہ نے آپ کی 900 800 700 سالہ حکومت چھینا ہے، حاکم سے محکوم کیا ہے، بادشاہ سے فقیر بنایا ہے، کبھی آپ شہریت کے ذمہ دار تھے؟ اے مسلمانوں، آج شہریت کی کشتوڑے گدائی لے کر اور اپنی یہاں رعایا کی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے تم دوسروں کے گھر پر مجبور، مقہور، مظلوم بن کر کھڑے ہو۔ یہ اللہ کے حکم سے ہے، اس کی مشیت سے ہے۔ یاد رکھیے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور تقریر میں فرمایا کہ یاد رکھو اگر مسلمان 100% تہجد گزار ہو جائیں مگر اگر وہ اپنے پڑوسی کے حقوق ادا نہ کریں، اسلام کا جو آئینی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، جو سیاسی نظام ہے، جو بھائی چارگی کا نظام ہے، وہ نظام جس کو نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل پر اور اپنے خاندان کے دل پر، حضرات صحابہ کے دل پر، انصار کے دل پر، حضرات مہاجرین کے دل پر، مکے والوں کے دل پر، مدینے والوں کے دل پر، اہل حجاز کے دل پر، ہر کلمہ گو کے دل پر جس اسلام کو اتارا تھا اور وہ نقشہ چلتے پھرتے چلتے پھرتے مسلمانوں کے اندر پوری دنیا کو نظر آ رہا تھا۔ بھائیو، مسلمان جب بولتا تھا تو سچ بولتا تھا، مسلمان جب چلتا تھا تو حق کی راہ پر چلتا تھا، مسلمان کا ہاتھ اٹھتا تھا تو مدد کے لیے اٹھتا تھا، اور مسلمان جب بولتا تھا تو کسی کو حق دلانے کے لیے بولتا تھا۔ آج بھگوتی پور کے اندر صورتحال یہ ہے کہ بھائی سے بھائی پریشان ہے، ایک پڑوسی کا گھر کھڑا نہیں ہوا، دیوار اونچی نہیں ہوئی کہ دوسرا جو عبداللہ اس کا پڑوسی ہے اس نے کیا کیا کہ سنگوارا سے پولیس کو بلا دیا اور پھر آ کر کے اس کے بھائی کا گھر جو 20 سالوں کے بعد 30 سالوں کے بعد زندگی میں پوری زندگی اس نے سفالہ اور کھپڑے اور پھوس کے مکان میں زندگی گزار دی، اور جب پختہ مکان بنانے کی بھاڑی آئی اور جس بھائی سے مدد کی امید تھی اس نے وہاں پر داروغہ کو کھڑا کیا اور کہا کہ اس کی دیوار کھڑی نہ ہو تو مجھ سے جتنے پیسے لے لو۔ کہاں سے بھلائی آئے گی، کہاں سے اللہ کی نصرت آئے گی؟ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا عبادت قائم ہے، خدا کی قسم وفعلوا الخیر، خیر کے کام کرو۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ایک عورت خاتون گزری ہے، اس کا نام ہے مدر ٹریسا، وہ عیسائی خاتون ہے، اس نے 35 سال 40 سال دلی، مہاجلی، آدی باسی، فٹ پاتھ پہ زندگی گزارنے والے مجبور بے بس انسانوں کے بچوں کی ناک کی ریکھ، آلائش، نیٹا جسے کہتے ہیں، اسے اپنی آنچل سے صاف کر کے ان غریب بچوں کو گود میں لیا، گود میں لے کر کے جب ایک عیسائی خاتون ہندوستان کی سرزمین پر انسانیت کی مدد کرتی ہے، انسانیت کا سہارا بنتی ہے، غریبوں کے لیے دست و بازو بنتی ہے، تعلیم عام کرتی ہے اور آدی باسی کو وہ پڑھا لکھا سماج بناتی ہے۔ بھائیو، جب وہ دنیا سے گزرتی ہے اور ہندوستان کے اندر عیسائیوں کی آبادی بھی کیا ہے، میرے خیال سے 1 سے 2% آبادی ہوگی، یہ عیسائی خاتون مرنے کے بعد پوری دنیا کا سب سے بڑا انعام، پوری دنیا کا سب سے بڑا پرائز، نوبل پرائز پاتی ہے۔ ہندوستان کی 20 کروڑ مسلم آبادی تمہارے منہ پر زوردار تماچا
میں اپنی ماؤں سے کہوں گا، میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، میں خدیجہ سے کہوں گا، میں فاطمہ سے کہوں گا، میں رقیہ سے کہوں گا، میں ام کلثوم سے کہوں گا، اے ماؤں تم زندہ ہو، تم اپنے پڑوسی سے لڑ رہی ہو، ساس اور بہو کا جھگڑا چل رہا ہے۔ اسی ہندوستان میں ایک عیسائی خاتون انسانیت کی خدمت کر کے نوبل پرائز پا رہی ہے۔ ارے بھائی قربان جاؤ، مولانا آصف صاحب اور مولانا رفیق الاسلام صاحب اور بابو امجد صاحب اور بابو جالے صاحب اور بچے تو مجھے نظر آ نہیں رہے۔ ارے بزرگوں، ان نوجوانوں کے پاؤں کو مضبوط کیجیے، ان کی طاقت میں طاقت پیدا کیجیے، اور کل انشاءاللہ اگر اس گاؤں میں کسی جوان بچی کی شادی نہیں ہوگی، انشاءاللہ یہ نوجوان کمیٹی ہے، ہم نے عام سماج سیوا کمیٹی، یہ کمیٹی کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ وہ جو آپ کا گروپ ہے اور ایک ایک پیسہ جمع ہے، اس پیسے سے یہ 10 بچیوں کی شادی کرائیں گے انشاءاللہ۔ بھائیو بزرگوں، یاد رکھیے مسلمانوں، تم نے رب العالمین کو سجدے کیے اور رکوع کیا، حج بھی کیا، زکات بھی ادا کی، مگر مجھے ذرا سا بتلائیے اسلام کو جو دنیا کے اندر فروغ ملا، ترقی ملی اور پوری دنیا نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا اور اسلام پھیلتا چلا گیا، اسلام بڑھتا چلا گیا اور اسلام کے بڑھتے قدموں کو قیصر و کسریٰ کی عظیم طاقت بھی نہیں روک سکی، اور جن کی کرتے پر اور جن کی چادر پر پیبند لگے ہوئے تھے، انہوں نے رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر حکومت کی بقیہ ادھیر دی اور اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بھائیو مجھے بتائیے وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی قوت تھی؟ وہ قوت تھی بھائی چارگی کی، وہ قوت تھی اخلاق کی، وہ قوت تھی ہمدردی کی۔ اے بھگوتی پور کے مسلمانوں، اے بھروارہ کے مسلمانوں، تمہارے اشتیار، تمہارے اس علاقے میں بڑے بڑے اکابرین ہیں۔ یہ جو مدرسہ ہے اسی شکرپور مدرسے کا میں ادنا طالب علم ہوں، آج امارت شریعہ کا خادم ہوں۔ یہ ہمارے استاد محترم ہیں، ان کی جوتی، ان کی چپل کھا کر اور ان کی تنبیہ پا کر آج اس قابل ہوں کہ ان کے سامنے، ان کی خدمت میں ان کا پڑھایا ہوا سبق آپ کو بتا رہا ہوں۔ یاد رکھیے آج یہاں کے سکھ بیدار ہیں، یہاں کے عیسائی بیدار ہیں، جین مذہب والے بیدار ہیں، بودھ مذہب والے بیدار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جس نے ہندوستان کو تاج محل دیا، وہ جس نے ہندوستان کو لال قلعہ کی سرخی دی، وہ جس نے ہندوستان کو تاج محل کی سفیدی دی، وہ جس نے اس سرزمین ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی دی، وہ جس نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا، وہ جس نے ہندوستان جسے دنیا نہیں جانتی تھی اتنا اونچا کیا کہ انگریزوں کی نظریں نازیبا پڑی اور یہاں آ کر انہوں نے سامراجی قوت کی تعمیر شروع کر دی۔ ہندوستان کے مسلمانوں، تم نے اس ہندوستان کو دیا ہے، دونوں ہاتھوں سے دیا ہے، خوب دیا ہے، 700 سالوں تک دیا ہے، 800 سالوں تک دیا ہے، تمہارے دیے ہوئے یہ آج بھی کما رہے ہیں۔ اے مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ اور جو اللہ کا فرمان، جو اللہ کی ہدایت، جو نبی کی سنت، جو نبی کا فرمان، جو اسلام کی صداقت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اخلاق، میٹھے بول آج تمہارے سینوں میں ہیں، تمہارے کتابوں میں ہیں، تمہارے علماء کے سینوں میں ہیں، مدرسوں میں ہیں، مکتب میں ہیں، مسجد کے منبروں میں حرام میں ہیں۔ اسے اپنے سینے میں سجائیے اور وفعلوا الخیر، خیر کے کام کیجیے، خیر کے کام اتنے کیجیے کہ مدرسے جس طرح سے ہیں، مکتب جس طرح سے ہیں، خدا کی قسم یہاں سب سے زیادہ کالج مسلمانوں کے ہونے چاہیے، سی بی ایس ای اسکول مسلمانوں کے ہونے چاہیے۔ آپ کی جو یونیورسٹی ایک دو نظر آ رہی ہے، یہ جنگ آزادی کے پرآشوب زمانے میں یہ آپ کے بزرگوں نے قائم کیا۔ آزادی کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں تم نے کتنی یونیورسٹی قائم کی، کتنے
کالج قائم کیے, کتنے اسکول قائم کیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آزادی کے وقت جب حضرت مولانا امیر الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے تعلیم کا قلمدان لیا اور تعلیم کی وزارت عظمیٰ لی, تو ہونا یہ چاہیے کہ آج ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی پڑھا لکھا ہوتا تو قسم خدا کی وہ مسلمان ہوتا. مگر جب سچر کمیٹی کی سفارشات اور اس کی دلدوز رپورٹ آتی ہے تو مسلمان دلت سے پیچھے نظر آتا ہے. مسلمانوں, تمہاری شادیوں میں حرام فضول خرچیاں ہو رہی ہیں. ایک بیٹا کو تم ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا رہے ہو. یہ امارت شریعہ کا پیغام ہے, وفعلوا الخیر, خیر کے کام کیجیے. امارت شریعہ کے الحمدللہ 60 ٹیکنیکل ITI کالج ہیں, 10 CBSE اسکول ہیں, 4 بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں. اور یہ جو امارت شریعہ کے خادم اور یہ امارت شریعہ کے خدام و کارکنان آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں, بھائیو, امارت شریعہ کا یہ عزم ہے, ارادہ ہے, حوصلہ ہے, منصوبے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہر ضلع کے اندر, ریاست بہار میں, ریاست جھارکھنڈ میں, اوڈیشہ میں, مغربی بنگال میں, انشاءاللہ ہر ضلع کے اندر ایک CBSE اسکول ہوگا. کہیے انشاءاللہ, کام کیجئے اور ہندوستان کی حکومت کے سامنے, برادران وطن کے سامنے وفعلوا الخیر, خیر, بھلائی, فلاح و بہبود کے اتنے کام کر دیجئے کہ کسی کی ماں ایسا بیٹا پیدا نہ کرے اور کوئی ہندوستان کا ایسا گستاخ جرأت نہ کرے کہ وہ مسلمان کے ہندوستان سے حب الوطنی پر انگلی اٹھا سکے. اللہ, آپ کام کر کے دیکھیں. یہ نوجوان اٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں. دوسری آیت, وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. مسلمانوں, سونے سے کام نہیں چلے گا, کھڑا ہونا پڑے گا, بیدار ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں, اب اسلام کا پیغام تمہیں اللہ نے دے دیا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اسلام کی امانت تمہارے ہاتھوں میں ہے, اسلام کا پیغام تمہارے سینوں میں ہے, اسلام کے کلمات تمہارے ذہن کے ایک ریشے میں اللہ تعالیٰ نے نقش کر دیا ہے. اس پیغام ابدی کو, اس اسلام کی حقانیت کو, اس اسلام کی سچائی اور صداقت کو اٹھو اور پوری دنیا کے اندر میرے کتنے بندے ہیں ان تک اس اسلام کے پیغام کو پہنچا دو. اے ہندوستان کے مسلمانوں, آزادی جب ہوئی, یہ آزادی کا مہینہ چل رہا ہے, 15 اگست 5 دن کے بعد آنے والا ہے. اے مسلمانوں, جب آزادی ہوئی تو آپ ذرا سا سوال کیجئے ان علماء سے کہ جب آزادی ہوئی تو ہمیں بھی پاکستان چلا جانا چاہیے. علماء امارت شریعہ نے جنگ آزادی میں حصہ لیا, علماء دیوبند نے آزادی کی تحریک شروع کی اور علماء صادقون نے آزادی کو عروج پر پہنچانے کا عظیم کارنامہ انجام دیا. ان علماء نے فیصلہ لیا کہ مسلمان اس ملک میں رہیں گے. کیوں رہیں گے؟ اس کا جواب سنیے. اس لیے رہیں گے کہ یہاں جو برادران وطن ہیں, یہاں جو اللہ کے بندے ہیں, ان کو اسلام کا پیغام کون پہنچائے گا؟ اس کے دل کے ویرانے میں شمع اسلام کو کون روشن کرے گا؟ ہدایت کی قندیل کون فروزہ کرے گا؟ ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی خوبصورت وادی میں لے جانے کا کام کون کرے گا؟ اے 20 کروڑ مسلمانوں, اپنی عظمت کو پہچانو اور اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا پیغام, اسلام کا نظام, اسلام کا دستور حیات اور اسلام کا خوبصورت دستور العمل آپ پہنچائیے اور کہیے کہ وہ نظام ہمارے ہاتھوں میں اللہ کے حبیب دے کر کے گئے ہیں, اکابرین دے کے گئے ہیں, علماء دیوبند دے کر کے گئے ہیں کہ اگر آج اس کے چند قوانین پر اگر ہندوستان کے لوگ عمل کر لیں, انشاءاللہ امن, محبت, اخوت, بھائی چارہ, مساوات, انسانوں کے حقوق انشاءاللہ ادا کیے جائیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مظالم کہہ رہے ہیں تم سے اب ہوشیار ہو جاؤ, کرو اب چاک غفلت کی ردا, بیدار ہو جاؤ, لرز جائیں زمانے کے یہ ظالم قیس و کسریٰ, لرز جائیں زمانے کے یہ ظالم قیس و کسریٰ, فقط مانند اصحاب نبی تو چار ہو جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.